السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایک ایسی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو صرف مشرقی وسطی ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ اور انسانیت کی ضمیر کو جھنڈوں میں سنوار آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ فلسطین کا تاریخی تعارف۔ فلسطین ایک قدیم سرزمین ہے جس کا تذکرہ تاریخ کی ہر دور میں موجود ہے۔ اس سرزمین کو مختلف تہذیبوں اور مذاہب نے اپنی آنکھوں کا تارا بنایا۔ مبعوث ہوئے یہاں انبیاء علیہم السلام، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب، سیدنا موسیٰ علیہم السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ بیت المقدس جو کہ فلسطین واقع ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج کی سرزمین۔ خلافت عثمانیہ سے برطانوی قبضے تک کیا واقع ہوا آپ کو بتائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کی دور میں فلسطین پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم رہی، مگر پہلی جنگ عظیم کی بعد خلافت کمزور ہونے لگی تو برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لی اور 1917 میں اعلان بلفور کی یہودیوں سے وعدہ کیا ہے کہ فلسطین میں ان کے لیے ایک قومی وطن قائم کیا جائے۔ حالانکہ فلسطین اس وقت یہودی اقلیت اور مسلمان اکثریت میں تھے۔ اقوام متحدہ کا تقسیم منصوبہ کیا؟ اقوام متحدہ کا تقسیم منصوبہ یہ ہے کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو ریاستوں، ایک یہودی اور ایک میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ فلسطینیوں کی کھلی ناانصافی تھی کیونکہ ان کی زمین کا بڑا حصہ یہودیوں کو دیا گیا۔ فلسطینیوں اور عرب ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کیا کیونکہ یہ ان کی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام اور نکبہ جو بڑا تباہی، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے ایک طرفہ طور پر ریاست اسرائیل کی قیام کا اعلان کیا۔ اس کی فوراً بعد عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں لاکھوں فلسطینیوں کو قتل، لاکھوں کو زخمی اور ہزاروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس واقعے کو فلسطینی زبان میں نکبہ یعنی بڑا تباہی کہتے ہیں، یعنی تباہی۔ آج بھی لاکھوں فلسطین مہاجر کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کی جارحیت اور فلسطینی مزاحمت کیا ہوا؟ 1948 سے آج تک اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر قبضے کو وسعت دی رہی ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم، مغربی کنارہ اور غزہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ فلسطینی عوام نے آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے مختلف طریقوں سے مزاحمت کی ہے۔ سیاسی، وفاراتی اور مصلحہ جہتوں میں انسانی حقوق اور عالمی برادری کی ذمہ داری کیا ہے؟ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، ان پر بمباری، ان پر ظلم اور تشدد، خواتین و بچوں کا قتل، یہ ظلم کی انتہا کر گئی ہے۔ یہ سب انسانی حقوق کی بدترین پامال ہے۔ اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں اسرائیل کے خلاف ہے، مگر بڑی طاقتوں کی طرفداری نے فلسطینی عوام کو انصاف سے محروم رکھا ہے۔ مسلم امہ کا فریضہ کیا ہے؟ فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی ہمارے مشترکہ میراث ہے۔ مذمتی بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں، سفارتی دباؤ، مالی امداد، شعور اجاگر کرنا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اسرائیل کا وجود ظلم، سازش اور طاقت کی زور پر قائم کیا گیا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ فلسطینیوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن بیت المقدس آزاد ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی پہچان، سچائی کا ساتھ اور مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔